احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 61 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلی ثمود اخاہم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ گزر چکا، کل کے سبق میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ گزرا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد جو کہ بہت طاقتور قوم کہلاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کی بنا پر اس قوم کے اوپر عذاب ہوا کے ذریعے بھیجا اور اس کو ہلاک کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ 4000 لوگ تھے جو کہ زندہ بچ گئے، ایمان والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے آگے پھر نسل انسانی کا آغاز فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کا درمیانی فاصلہ ایک روایت کے مطابق 600 سال، ایک میں 800 سال، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق 2600 سال، 2600 سال کا فاصلہ ہے۔ اس کے بعد جا کر قوم عاد کو عروج ملا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی بنا پر ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد 200 سال کے بعد قوم سمود کا تذکرہ، اور قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا۔ قوم سمود یہ قوم عاد ہی کی ایک شاخ ہے، اس کو عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے، قوم سمود کو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم عاد میں انہی میں سے ایک پیغمبر منتخب فرمایا حضرت ہود علیہ السلام کو، اسی طرح قوم سمود میں سے انہی کے ایک آدمی یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی منتخب فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا، اور انہی الفاظ کے ساتھ جن کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو دعوت و تبلیغ فرمائی تھی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف اخاہم ان کے بھائی صالحہ حضرت صالح علیہ السلام کو، اور پیچھے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو۔ یہ سب کے شروع میں ارسلنا کا لفظ محذوف ہے۔ پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارسلنا کا لفظ ذکر فرمایا، اور یہ سب واقعات کا عطف اسی پر ہے، اس لیے سب کے شروع میں ارسلنا کا لفظ محذوف نکلے گا۔ ویا کہ لکھیں وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے بھیجا قوم عاد کے پاس ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو، اور یہاں پر ہوگا وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا قوم سمود کے پاس ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو۔ آپ نے قوم کو خطاب شروع فرمایا تو انہی الفاظ کے ساتھ قالا فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، اللہ کی ذات کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر پیغمبر اپنے زمانے میں دعوت و تبلیغ کے فرائض سر انجام دیتا رہا۔ شرک ایک ایسی چیز تھی جو کہ ہر قوم کے اندر رچی بسی ہوئی تھی، اور پیغمبر کے خطاب سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑی خطرناک چیز ہی شرک تھی ہر قوم کے اندر۔ اس لیے
خطاب کا سب سے پہلا جز یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرو، تمہارا اللہ کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہوا انشأکم من الارض، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے بنایا تمہیں من الارض، مٹی سے، زمین سے۔ انشأکم ای خلقکم، پیدا کیا تمہیں، من الارض، زمین سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام جو کہ ہمارے سب کے والد محترم ہیں اور جن سے آگے اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی چلائی، افزائش ہوئی آگے انسان کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ ایک تو اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا، ہر انسان اگر یہ اپنی تخلیق کے اوپر غور کرے تو اس کی پیدائش کا جو دنیا میں سبب بن رہا ہے وہ ایک پانی کا قطرہ ہے، اور وہ پانی کا قطرہ غذاؤں سے تیار ہوتا ہے، اور غذائیں خوراک کہاں سے آ رہی؟ مٹی سے۔ تو گویا کہ یہ ہر انسان کی پیدائش یہ بھی مٹی سے ہے۔ اس لیے فرمایا ہوا انشأکم، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے بنایا تمہیں من الارض، زمین سے، واستعمرکم فیہا، اور دوسرا انعام اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اس نے بسایا تمہیں فیہا، اس زمین میں۔ ایک انعام تو یہ کہ مٹی جو ایک حقیر چیز تھی اس سے اللہ نے اتنی اعلیٰ چیز انسان کو پیدا فرما دیا، اور دوسرا انعام یہ کہ واستعمرکم فیہا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بسایا بھی، رہائش بھی دی، اور جتنی ضروریات تھی تمہاری وہ بھی پوری کی۔ لہذا جس مالک نے تمہیں پیدا کیا، جس مالک نے، خالق نے تمہیں رہائش دی دنیا کے اوپر، جس مالک نے تمہیں کھانے کے لیے رزق عطا فرمایا، وہی حقدار ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ لہذا تم لوگوں نے آج تک اس کی عبادت نہیں کی، غیروں کو پوجتے ہو، تو اب تمہیں پیغمبر کی طرف سے دعوت فکر ہے کہ فاستغفروہ، تم مغفرت طلب کرو اس سے۔ وہی کل کے الفاظ کہ وہ مغفرت طلب کرنے سے یہاں کیا مراد ہے کہ تم حالت کفر میں ہو، تم حالت شرک میں ہو، اللہ سے مغفرت طلب کر کے ایمان کے اندر آ جاؤ، ایمان اختیار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر رجوع کرو اس ذات کی طرف۔ یہاں رجوع کرنے سے مراد کیا ہے کہ پہلے ایمان اختیار کرو اور اس کے بعد اس ذات کی طرف رجوع کر کے اعمال صالحہ بھی کرو۔ یہ جو استغفار ہے یہ دل کے لیے ایک منجن ہے۔ دل، اس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ کرتے ہو تو اس پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب اس سیاہ نقطے کو مٹانے کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا۔ برتن ہمارا سیاہ ہو جائے تو ہم اس کو مانجتے ہیں، اس قدر اس کو مانجتے ہیں کہ اس سے وہ سیاہی ختم ہو جائے اور برتن چمکنا شروع ہو جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس طرح تمہارے سامنے برتن کے اوپر سیاہی لگ جائے اور برتن کالا پڑ جائے تو وہ برا لگتا ہے، اسی طرح دل کے اوپر سیاہی لگ جائے تو دل بھی برا لگتا ہے۔ جس طرح برتن کو مانج کر صاف کرتے ہو اسی طرح دل کو بھی مانج کر صاف کر لیا کرو۔ اب دل کو مانجے کے کیسے؟ دل کیسے صاف ہوگا؟ بڑا پیارا طریقہ بتا دیا کہ اس کے لیے استغفار کرو۔ جتنا استغفار کرو گے یہ دل کے لیے منجن ہے، یہ دل کے لیے کوچی ہے، صاف ہو جائے گا، دل شفاف ہو جائے گا، چمکدار بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا فاستغفروہ، اور استغفار کرنے کے بعد پھر اللہ کی تسبیح بیان کرو، درود پاک کا تحفہ لو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جتنے بھی ذکر و اذکار کریں گے یہ اس کے اوپر خوشبوؤں کی دھونیاں ہوں گی، پھر سونے پہ سہاگا ہوگا۔ پہلے دل صاف ہوگا،
شفاف ہوگا، اس سے چمکے گا، پھر اوپر سے جب اور ذکر ہوگا اللہ کا تو اس سے دل سے خوشبو پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، وہ چمکے گا بھی اور خوشبو میں بھی دے گا۔ فاستغفروہ، استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے، ثم توبوا الیہ، پھر رجوع کرو اس ذات کی طرف، ان ربی قریب، بے شک میرا رب قریب ہے۔ تم پکار کو تو دیکھو، اللہ کی ذات بڑی قریب ہے، اللہ کی ذات بہت قریب سے سننے والی ہے، مجیب، قبول بھی کرنے والا ہے۔ تمہارے پکارنے میں دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے قبول کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ یہ پیغمبر کس کو بات کر رہے ہیں؟ ایک کافر کو، ایک مشرک کو بات کر رہے ہیں کہ ارے اللہ کو پکارو تو صحیح، ان ربی قریب، میرا رب بہت قریب ہے، مجیب، وہ قبول کرنے والا بھی ہے۔ اب یہ ساری تقریر سننے کے بعد، خطاب سننے کے بعد قوم نے کیا جواب دیا؟ قالو، کہنے لگے، یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، قد، تحقیق، کنت فینا، تو تھا ہم میں، مرجوا، بڑا امیدوں والا، قبل ھذا، اس سے پہلے۔ یہ جو آج آپ نے تقریر کی ہے، اس سے پہلے پوری قوم کی بڑی بڑی امیدیں آپ سے وابستہ تھیں۔ آپ کو تو ہم بڑا ہونہار، عقل مند، باشعور اور کیا کچھ سمجھتے تھے، بڑی بڑی امیدیں آپ سے لگا رکھی تھی ہم نے۔ یاد رکھنا، جو نبی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ چیزیں رکھی ہوتی ہیں کہ وہ بچپن کے زمانے میں اور اس کے بعد جوانی کے زمانے میں، ہر زمانے میں قوم والوں کے سامنے ایک ہیرے کی طرح چمکتا نظر آتا ہے۔ اس کی زندگی بے داغ ہوتی ہے، کوئی داغ نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی چیز نہیں، امانت دار، اخلاقیات کا پیکر نبی ہوتا ہے اللہ کا۔ اگرچہ نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں جا کر ہوتا ہے، لیکن نبی اس سے پہلے بھی صاف، شفاف اور پوری قوم کے اندر چمکتا دمکتا نظر آتا ہے۔ اس لیے قوم والوں نے کہا، جناب آپ کے اوپر تو ہمیں بڑے مان تھے، آپ ہمارے آنے والے وقت میں سردار بنتے، آپ ہمارے چودھری بنتے، آپ ہمارے قائد اور لیڈر بنتے۔ اب کس کام کے لیے منتخب کر رہے ہیں؟ کہ جو کام ہم کر رہے ہیں نا، شرک، بت پرستی ساری، تو آپ اسی کام میں چودھری بن جاتے، سردار بن جاتے اور یہی کام لے کر آگے چلتے۔ ہمیں تو امیدیں تھی تم سے یہ، اور تم نے کیا اعلان کر دیا کہ یہ سارے بت چھوڑ دو؟ کیا آپ کے کہنے کی وجہ سے جو باپ دادا نے آج تک کیا سب کچھ ہی چھوڑ دیں؟ یہ کیسی باتیں تم نے شروع کر دیں؟ ہمارا باپ بھی کرتا رہا، دادا جان کرتے رہے، پردادا جان کرتے رہے، لکڑ دادا کرتے رہے، سب نے یہی کام کیا، اور تیرے کہنے کی وجہ سے ہم سب کو چھوڑ دیں؟ یہ ہمیں تو بات سمجھ نہیں آتی جی، ہم تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمیں تو شکوک و شبہات ہیں۔ قالو، کہنے لگے، یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا، تحقیق تو تھا ہم میں، مرجوا، امیدوں والا، قبل ھذا، اس سے پہلے بڑی امیدیں تھیں آپ سے۔ اتنہانا ان نعبد، کیا تو ہمیں منع کرتا ہے یہ کہ ہم عبادت کریں، ما یعبد آباؤنا، جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا؟ ہمیں ان سے منع کرتا ہے؟ ہمارے باپ دادا تو یہی کرتے رہے، بارش مانگنی ہوتی اس سے مانگتے، بیٹا لینا ہوتا اس سے لیتے، بیٹی لینی ہوتی اس سے لیتے، سفر پر جانا ہوتا اس کو لے کر جاتے، اور آپ ہمیں ان سے منع کر رہے ہیں۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، وَإِنَّنَا، اور بے شک ہم، لفی شکن، شک میں ہیں، مما، اس چیز میں، تدعونا الیہ، جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے، مریبن، شک بھی ایسا جو ہمارے دل کو نہیں مان، دل کے اوپر بالکل آپ کی بات ہمارے کوئی اثر نہیں کر رہی، ہمیں تو شک ہے، ہم نہیں ماننے کے لیے تیار آپ کی بات۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کو گویا کہ ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ ہمیں بتوں سے مت روکیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، فرمایا، یا قوم، یا میری قوم، ارأیتم، بھلا دیکھو تو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر ہوں میں واضح دلیل پر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وآتانی منہ رحمتاً، اور عطا کی اس نے مجھے رحمتاً، اپنی رحمت،
ایک تو میں سیدھے راستے پر ہوں، میرے پاؤں ریت پر نہیں ہیں، پتھر پر ہیں، مضبوط ہیں، اور پھر اللہ نے مجھے اپنی طرف سے ایک رحمت خاص یعنی نبوت رسالت عطا فرمائی۔ اب اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے قوم کو سمجھانا ہے اور بتوں سے ہٹا کر میرے ساتھ جوڑنا ہے۔ اب فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، کون میری مدد کرے گا من اللہ، اللہ کے سامنے، ان عَصَيْتُهُ، اگر میں نے اس کی نافرمانی کر دی۔ تمہارے کہنے کے مطابق جاہلو، اگر میں ان بتوں کی تردید چھوڑتا ہوں تو اللہ کی نافرمانی آتی، تو اللہ کے سامنے میری مدد کون کرے گا؟ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَقْصِيرٍ، اور نہیں تم بڑھاؤ گے میرے لیے غیر تقصیر، سوائے نقصان کے اور کچھ بھی، میرا تو نقصان ہی نقصان ہوگا۔ پھر ظاہر ہے کہ میں اللہ کی بات کو روکوں گا اور اللہ کی دعوت و تبلیغ میں نہیں پہنچاؤں گا، تو اس میں پھر آگے تو کام سارا خراب ہو جائے گا۔ اب جب حضرت صالح علیہ السلام نے یہ باتیں کی تو اب آگے اس بات کی طرف، ٹھیک ہے جی، پھر آپ ایسے کریں، ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ ذرا ہمیں معجزہ دکھائیں۔ معجزے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے اللہ کے حکم سے نبی اپنی مرضی سے معجزہ دکھاتا ہے، اللہ حکم دیتے ہیں کہ دکھاؤ، یہ دکھا دیا، یہ دکھا دیا، یہ دکھا دیا، نبیوں کے پاس دلائل معجزات ہوتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے اپنی مرضی سے نبی نے جو معجزہ اللہ نے حکم دیا دکھا دیا۔ ایک ہے فرمائشی معجزہ۔ اب قوم سمود نے فرمائشی معجزے کا مطالبہ کر دیا، ہم فرمائشی معجزہ مانگتے ہیں جی، فلاں پہاڑی ہو، اس میں ہم دیکھ رہے ہوں وہ پہاڑی پھٹ جائے اور اس میں سے ایک جوان اونٹنی وہاں سے نکلے اور وہ باہر نکل کر ہمارے سامنے ایک بچہ جنم دے۔ شرطیں دیکھیں معجزے، اور ایسی ایسی شرطیں لگا کر پھر اس کے بعد ہم مانیں گے کہ ہاں آپ واقعی نبی ہیں اور ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دی، اور یہ واقعہ ایک ایسے موقع پر پیش آیا کہ جب ان کا کوئی خوشی کا دن تھا اور سب لوگ ایک بہت بڑے میدان میں جمع تھے، سامنے پہاڑ، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے معجزہ ظاہر فرما دیا، پہاڑ پھٹا، درمیان سے اونٹنی نکلی، باہر آ کر ان کی فرمائش کے مطابق اس نے بچہ بھی جنم دے دیا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو بھئی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ ظاہر ہو گیا، لیکن اب پھر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے پھر بھی چھوٹ دے دی کہ چلو یہ میرا معجزہ تمہارے سامنے چلتا پھرتا ہے تو شاید ہو سکتا ہے ان کو کوئی نصیحت مل جائے۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، ہَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی نسبت اپنی طرف کی ہے، وہ ان چیزوں کی خصوصیات اور خاصیات کی وجہ سے ہے، جس طرح بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اب دنیا میں جتنے بھی گھر ہیں یہ سب اللہ کے ہیں، لیکن بیت اللہ نسبت اللہ کی طرف کر دی۔ اسی طرح ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، ساری اونٹنیاں اللہ کی ہیں، لیکن یہ چونکہ اونٹنی ایک معجزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی اسباب دنیا کے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا اور پھر باہر آ کر اس نے بچہ جنم دیا، اس لیے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کر دی، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اب یہ جو اونٹنی تھی اس کے اندر کمالات بہت تھے۔ ایک کمال تو یہ تھا کہ یہ جو ایک پانی کا گھاٹ تھا ان کا، وہاں سے جب یہ پانی پینے جاتی سورا پانی پی جاتے۔ ایک دن پھر اللہ تعالیٰ نے باری تقسیم کر دی، فرمایا ایک دن پوری قوم کے لوگ پانی پئیں گے اور دوسری دن اونٹنی پانی پیے گی، جس دن اونٹنی پانی پیے گی قوم والوں کسی کو نہیں ملے گا۔ اب یہ تو پہلے ہی ضد اور عناد پہ رکھے ہوئے تھے، اور جیسے ہی پانی کی تقسیم ہوئی اور دشمنی بڑھ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بدل کیا دیا، فرمایا جس دن یہ پانی پیے گی اور تمہیں پانی نہیں ملے گا، تمہیں اس کی جگہ اس کا دودھ ملے گا، جب چاہو، جس دن تم نے پانی لے لیا اس دن بھی، اور جس دن پانی نہیں ملا اس دن بھی، جب چاہو جو بندہ آتا برتن نیچے رکھتا اور دودھ کا بھر کے لے جاتا۔
یہ کمال اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو عطا فرمایا، جو جب چاہتا وہ آ کے دودھ دھو کے لے جاتا اس کو۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے لازوال نعمت اور معجزہ ظاہر فرمایا۔ بس یہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، فرمایا میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لَكُمْ آیَةً، تمہارے سامنے ایک نشانی ہے، فَذَرُوهَا، چھوڑ دو اس کو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، یہ کھائے گی اللہ کی زمین سے۔ آج دنیا میں یہ جو ملکیت ہے نا، یہ اس کی زمین، یہ اس کی زمین، یہ اس کی زمین، یہ ساری زمین اللہ کی ہے، لہٰذا یہ اونٹنی جہاں چاہے، جس کھیت میں چاہے، جہاں چاہ کے چرے، اس کو کوئی نہ روکنا۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور نہ چھونا اس کو برے ارادے سے، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، پھر پکڑ لے گا تمہیں عذاب جلدی، قریب مانا جلدی۔ اگر اس کو کوئی نقصان پہنچا تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ لیکن قوم والے تو بڑے شدید خطرناک قسم کے لوگ تھے، انہوں نے پلاننگ کر کے ایک آدمی کو تیار کیا اور اس نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ فَعَقَرُوهَا، اس کے پاؤں کاٹ دیے، چھپ کے بیٹھ گیا، اونٹنی جا رہی تھی، پاؤں کے اوپر وار کیا، گر گئی، اس کے بعد اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت بنا کے وہ بانٹ دیا، کھا پی گئے۔ جیسے ہی اونٹنی گری، بچہ ساتھ تھا، بچے نے 3 چیخیں ماری اور اس جگہ کی طرف بھاگ گیا جہاں سے وہ اونٹنی نکلی تھی اور غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے تلاش کیا لیکن بچہ نہیں ملا، جیسے اونٹنی ظاہر ہوئی تھی ایسے ہی غائب ہو گیا بچہ۔ فَعَقَرُوهَا، جب اس کے پاؤں کاٹ دیے، اونٹنی کو ختم کر دیا۔ فقال، فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے، تمتعوا فی دارکم، نفع اٹھا لو تم اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام، 3 دن، اب 3 دن کی تمہارے پاس مہلت ہے، 3 دن جو کرنا ہے کر لو۔ اب یہ 3 دن کیا تھے؟ بدھ، جمعرات، جمعہ۔ ایک روایت یہ کہ ہفتے کے دن ان کے اوپر عذاب آ گیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ جمعرات، جمعہ ہفتہ تھا اور اتوار کو ان کے دن اوپر عذاب آ گیا۔ 3 دن نفع اٹھا لو، جو اٹھانا ہے اٹھا لو۔ اب 3 دن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نشانیاں بدلنا شروع کی۔ بدھ کا دن آیا تو سب کے چہرے زرد پڑ گئے، جتنے نافرمان تھے سب کے چہرے زرد۔ آگے جمعرات کا دن آیا تو سب کے چہرے سرخ پڑ گئے۔ اس کے بعد آگے جمعے کا دن آیا تو سب کے چہرے سیاہ پڑ گئے۔ ہفتے کے دن صبح اللہ تعالیٰ کے عذاب نے پکڑ لیا۔ ذالک وعد غیر مکذوب، اور یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اب تم نے جو قدم اٹھا لیا ہے، اب اس کے اوپر معافی کی کوئی سسٹم نہیں ہے، اب معافی نہیں ہوگی، اب تمہیں پکڑ آ جائے گی اللہ کی طرف سے۔ جب وعدہ آ چکا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بچا لیا، ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو یہاں سے نکال دیا۔ فلما جاء امرنا، جب آ گیا ہمارا حکم، نجینا صالحا، ہم نے نجات دے دی حضرت صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ، اور جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ ان کو بھی نجات دے دی، برحمت منا، اپنی رحمت کے ذریعے سے، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو نجات بھی عطا فرما دی اور اس دن کی رسوائی سے بھی بچا لیا۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب وہ زبردست، قوی طاقت والا ہے، عزیز زبردست ہے۔ اب عذاب کیا آیا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے چیخ ماری، اور ان کی چیخ کے اندر کڑک اتنی تھی کہ پوری دنیا کی بجلیاں یہ ایک طرف، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی جو کڑک تھی وہ ایک طرف۔ اس قدر بجلی کی طرح، یہ آسمان پہ بجلی کڑکتی ہے نا، چمکتی ہے، اور جب وہ آواز آتی ہے اس کی تو کتنی خطرناک آواز، تو اس طریقے کی پوری دنیا کی بجلیاں اگر مل جائیں تو وہ جو کڑک ان سے پیدا ہوگی، تو ایسی کڑک حضرت جبریل امین علیہ السلام کی آواز سے پیدا ہوئی، اور اس سے ان کے کلیجے اور دل پھٹ گئے، وہیں ختم ہو گئے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پھر پکڑا ان ظالموں کو، الصَّيْحَةُ، ایک چیخ نے، ہولناک قسم کی آواز نے۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا زلزلے نے پکڑا، تو زلزلہ بھی آ گیا زمین پر،
اور اوپر سے چیخ بھی آئی، اللہ نے پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ کبھی رہے ہی نہیں تھے یہاں پہ۔ چھوٹی موٹی بستیاں نہیں تھیں، 1700 کے قریب بڑے بڑے قصبے، دیہات، شہر تھے، اور یہ ہزاروں سال پرانی بات۔ 1700 دیہات، قصبے آج ایسے پڑے، ویران پڑے ہیں جہاں کو رہنے والا ہی کوئی نہیں۔ مکان کھڑے ہیں، مکین کوئی نہیں، سب کے کلیجے پھٹے پڑے ہیں، مر گئے سارے، ختم۔ اب اللہ اعلان فرماتے ہیں، الا ان ثمود کفروا ربہم، الا سنو، ان ثمود کفروا ربہم، بے شک قوم سمود نے انکار کیا تھا اپنے رب کا، اپنے رب سے کفر کیا۔ الا بعدا لثمود، سنو اس کفر کی سزا کیا ہوئی کہ بعدا لثمود، اللہ نے پھٹکار ڈال دی قوم سمود کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سبق دیا؟ ایسے واقعات سنا کر اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں، تم اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آ جاؤ، کیونکہ جو قوم بھی نافرمانی میں آتی ہے پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا خطرہ اس کے سر پر منڈلانے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔